ایک بار ایک کانفرنس کے سلسلے میں سڈنی آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا، تو اس دوران ایک دن آرگنائزرز نے سب گروپ کو سڈنی کی سیر کے دوران بونڈائی بیچ لے جانے کا کہا۔ مختلف ممالک کے ڈاکٹرز تھے۔ جب ہم بونڈائی بیچ دوسرے دن گئے تو ہمارے پاکستان کے سب دوستوں نے بہترین 3 پیس سوٹ، ٹائی پن، پاکٹ سکوئر، چمکتے ہوئے لیدر شوز پہنے ہوئے تھے۔ جو لوگ بونڈائی بیچ کو جانتے ہیں وہ اس کی وجہ شہرت بھی جانتے ہوں گے۔ تو اس دن بیچ کے اوپر سب لیٹے ہوئے لوگ، سمندر میں نہلاتے ہوئے لوگ گردنیں اٹھا کر پاکستانی دوستوں کو دیکھ رہے تھے۔ بننے سنورنے کا شوق ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ شوق مرد و خواتین دونوں میں ہے، ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں۔ آپ کسی سماجی تقریب میں چلے جائیں، کسی فنکشن میں، کسی شادی کی تقریب میں، کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی گیدرنگ میں یا پارلیمنٹ چلے جائیں تو آپ کو سارے لوگ بڑے بنے سنورے ہوئے پھرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بات پارلیمنٹ سے چل نکلی تو پارلیمنٹ قوانین سازی کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں معاشرے کے سب سے معتبر لوگ آتے ہیں جو ملک کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں، اور ہماری پارلیمنٹ میں اکثریت زیادہ عمر کے لوگوں کی ہے، 60، 65، 70، 72 اور اس سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو ہمیشہ بڑے بنے سنورے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب نے اپنے بال رنگے ہوئے ہوں گے۔ اپنے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، 72 سال سے شاید زیادہ ہیں، کسی قسم کے بھی حالات ہوں، لیکن وہ بال ان کے ہمیشہ کالے ہوں گے۔ اپنے پیپلز پارٹی کے ایک سابق وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کے بال ہمیشہ چمکتے ہوئے اور کالے رنگ کے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ بہترین لباس اور ہمیشہ بڑے سجے دھجے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب، بہترین سوٹ، ٹائی، امپورٹڈ شوز، بال جیل سے اپنی جگہ پر چپکے ہوئے اور ہمیشہ رنگے ہوئے۔ اسی طرح سے آپ دوسرے لیڈرز کو دیکھ لیجئے۔ پھر اپنے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی 70 کی بریکٹ میں ہیں، ان کے بال ہمیشہ کالے ہوں گے، بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنی فٹنس اور صحت کے علاوہ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس حد تک خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بالوں کی کیئر کرنے والے معالج ڈاکٹر کو اپنی پارٹی کی طرف سے خصوصی طور پر سینٹ کا ممبر بنا دیا ہے۔ خواتین کا بھی یہی حال ہے۔ ایک ہماری ڈپٹی سپیکرز تھیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، وہ ہمیشہ بہت بن سنور کر اور میک اپ کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اور عموماً وہ خواتین جو اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر مخصوص وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں، وہ ہمیشہ بہترین لباس، زیب تن کیے ہوئے اور انتہائی میک اپ کیے ہوئے اسمبلیوں میں آتی ہیں۔ شمالہ طارق صاحب تھیں، پیپلز پارٹی کی بہت ساری سینیٹرز ہیں، نون لیگ کی رہنما مریم نواز صاحبہ ہیں۔ آپ کو ساری یہ خواتین بہترین میک اپ اور بہترین لباس میں ہر وقت سجی دھجی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ اسمبلی کے اجلاس کی تیاری کرنے کے لیے تمام ممبر خصوصی طور پر بیوٹی پارلر میں کئی گھنٹے گزارتے ہیں تاکہ وہ اسمبلی میں خوبصورت دکھائی دے۔ اور یہی حال بیوروکریٹس کا ہے۔
عموماً بیوروکریٹس مرد و خواتین ان کے جتنے بھی بال ہوتے وہ ہمیشہ رنگے ہوئے ہوں گے، بہترین سوٹ پہنے ہوں گے، بلکہ وہ سینئر بیوروکریٹ خواتین آپ کبھی بھی ان کی پریزنٹیشن دیکھ لیجئے، ان کی سب سے زیادہ توجہ اپنے میک اپ اور اپنے بالوں کو بنانے اور سنوارنے پر ہوگی۔ امریکہ کے جو بائیڈن کو دیکھ لیجئے، اوباما تھے، کلنٹن تھے، ان کے بال کالے تھے، ملجگے ہوئے، سفید ہو گئے، وہی عام لباس بھی ہے، وہ پھرتے ہیں جو لباس وہ پہلے پہنا کرتے تھے۔ اپنے پڑوس کے نریندر مودی ہیں، وہ سفید بالوں اور سفید داڑھی کے ساتھ ساری دنیا میں پھرتے ہیں۔ آپ بھارت کے پارلیمنٹ کے ممبر دیکھ لیجئے، ان کے منسٹر دیکھ لیجئے، اکثریت نے بلکہ تمام تر نے انتہائی سادہ لباس پہنا ہوگا، سفید کرتا اور پاجامہ اور چپل وغیرہ۔ بھارت کی خوبصورت ترین امیر پاپولر اداکارائیں نرگس، جیا پرادا، ریکھا، جیا بچن اور دیگر خواتین جب پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہوتی رہی ہیں، وہ ہمیشہ سفید ساڑی کے اندر سادہ میک اپ وغیرہ دکھائی دیتی رہی۔ اب یہ المیہ صرف بیوروکریٹ سے یہاں تک نہیں ہے، آپ معاشرے میں کہیں بھی دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ ہماری مذہبی تقریبات ہیں، مجالس ہوں، نعت کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، آپ کو میلاد پڑھنے والے، میلاد میں شرکت کرنے والے، مجالس پڑھنے والی خواتین و مرد ہمیشہ موقعوں کی مناسبت سے میک اپ کر کے دکھائی دیں گے، بنے سبرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب یہ رویہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ خواتین کو دیکھ لیجیے، آپ کسی بھی شادی کی تقریب میں، کسی سماجی تقریب میں لیجیے، ہر عمر کی، ہر طبقے کی خواتین انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے، بھرپور میک اپ کیے ہوئے وہ شرکت کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہی اثر ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہے۔ آپ یونیورسٹی اور کالجوں میں جائیے، وہاں پر طلباء اور طالبات برانڈڈ بہترین کپڑے پہنے ہوں گے، نئے نئے فیشن کیے ہوئے ہوں گے، بہترین لباس کیا ہوا ہوگا۔ آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو امریکہ میں چلے جائیں، یورپ کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو تمام اسٹوڈنٹس انتہائی سادہ لباس میں ہوں گے، جینز، سادہ سی شرٹ، جیکٹ اور جاگرز۔ آپ آکسفورڈ میں جائیے، آپ کو ہزاروں طالب علم اور سب پروفیسرز بائیسیکلز پر ادھر ادھر پھرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کوئی ماڈرن لباس نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر کہا جائے کہ یہ لباس جتنا غریب قومیں جن کو مہذب دنیا احتراماً ترقی پذیر کہتی ہے، ان میں اپنے لباس کے اوپر خرچ کرنے والوں میں پاکستان پہلی صفوں میں ہے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے وارڈروبس، الماریوں اور بند صندوقوں کے اندر قیمتی کپڑوں کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ وہ شاید پاکستان کے اوپر جو قرض ہے اس سے بھی زیادہ مالیت کی ہے۔ سچ جان کر جیو، ٹیک کیئر۔